ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے دعولی صاف ناطق، سن لیے اہل حسد، تم کرو تحکیم ان کی، ہم کو کب درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہم سب کو راہ نجات، سامان آخرت، مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا۔ جو مسلک امام اہل سنت کی کتابوں سے ظاہر ہے، ہم حق و باطل، دین و سنیت اور بدعقیدگی و بد مذہبیت کے درمیان فرق کرنے کے لیے اسی مسلک کو معیار اور میزان اور ترازو بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں تو بہت ساری کتابیں، بہت سارے رسائل ہیں، مگر ان میں سے ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رسالے کے اندر 10 عقیدے بیان فرمائے۔ 10 عقیدے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ 10 عقیدے الگ الگ ذاتوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مراتب امام اہل سنت نے ذکر نہیں کیے اس میں، اور نہ ہی یہ پوری کی پوری کتاب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کیا نظریہ رکھنا چاہیے، کیا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں یہ پوری کتاب نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے، بلکہ اس میں آپ نے مشاجرات صحابہ کا جو عنوان باندھا ہے، یہ عقیدہ سابعہ میں آپ نے ذکر فرمایا۔ میں چاہتا ہوں پہلے اس رسالے کا جو سرسری جائزہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ اولا، ذات و صفات باری تعالی، اس عنوان سے باندھا، یعنی پہلا جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں۔ عقیدہ ثانیہ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، یعنی اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی برتری کا ذکر فرمایا۔ عقیدہ ثالثہ صدر نشینان بزم عز و جاہ، یعنی حضرات انبیاء و مرسلین کی مراتب ذکر فرمائے۔ عقیدہ رابعہ اعلیٰ طبقہ ملائکہ مقربین، یعنی اس میں اعلیٰ حضرت نے رسل ملائکہ، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل اور دیگر مقرب فرشتوں کا ذکر کیا۔ عقیدہ خامسہ اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ عقیدہ سادسہ عشرہ مبشرہ و خلفائے اربع، اس میں عشرہ مبشرہ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اور خلفائے اربع کا حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کے مراتب کا ذکر کیا ہے۔ عقیدہ سابعہ مشاجرات صحابہ، اس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ و زبیر و عائشہ و امیر معاویہ اور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو آپسی اختلافات ہیں ان پر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور عقیدے کی حفاظت و صیانت اور ان بارگاہوں کے ادب اور ان کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان فرمایا۔ عقیدہ ثامنہ امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس 8ویں عقیدے میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا ذکر کیا ہے۔ عقیدہ تاسعہ
یعنی نواں عقیدہ، ضروریات دین۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدے کے اندر ان نظریات کا ذکر کیا ہے کہ جن کا ثبوت قرآنی آیات، احادیث متواترہ مشہورہ اور اجماع امت سے ہوا، جن کا منکر کافر ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ضروریات اہل سنت کا بھی آپ نے ذکر فرما دیا ہے فائدہ جلیلہ کا عنوان باندھ کر۔ عقیدہ عاشرہ شریعت و طریقت، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے 10واں جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ شریعت و طریقت کے بارے میں بیان کیا اور بتا دیا کہ اگرچہ یہ دو مختلف راہیں ہیں لیکن ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، کوئی شریعت کے بغیر طریقت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے رسالے کی تجزیہ کاری رہی اور اس کے مضامین کا میں نے اجمالاً ذکر کر دیا تاکہ کوئی مغالطہ اور دھوکہ دینے والا اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ نہ کہہ سکے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو 10 مراتب بیان کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر 10 مراتب بیان نہیں کیے ہیں بلکہ 10 عقیدے بیان کیے ہیں، اور ان عقیدوں کا مراتب صحابہ سے تعلق نہیں بلکہ ایک مقام پر آپ نے جو مشاجرات صحابہ کا عنوان باندھا تو ان میں صحابہ اکرام کے مختلف مراتب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اگرچہ عشرہ مبشرہ کا آپ نے ذکر کیا ہے لیکن جن جناب نے جو 10 صحابہ اکرام کے 10 مراتب کا ذکر کیا تھا ناگپور کے ایک غیر عالم شخص نے، اور انہوں نے جو مضامین و مفاہیم بیان کیے تھے اس طور پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب کے اندر ذکر نہیں فرمائے۔ میرے جملے پر غور کریں، جس انداز سے انہوں نے مراتب کا ذکر کیا، مراتب صحابہ کا 10 مرتبے نکالے، اس طور پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتقاد الاحباب کے اندر ان کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ چند سال پہلے کا ہے۔ ان جناب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو کچھ بولا تھا، 2-3 جملے جو ان کے تھے، چند جملے جو انہوں نے بولے تھے، میں اس پر بھی تبصرہ کروں گا اور ان کا اعادہ کروں گا۔ جن احباب نے ان کے متعلق میرا رد سنا ہوگا وہ جملے بھی اچھی طرح یاد رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے ذہن میں محفوظ ہوں گے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھے ان کی کلپ بھیجی، آج 3 ستمبر کو میں بفضلہ تعالی چترا درگا کے تبلیغی دورے پر حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب قاضی القضات فی الہند کی ہمراہ آیا ہوا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ کلپ مجھے ملی، میں نے سنا تو شاید انہوں نے ماضی قریب میں اس مسئلے کو دوبارہ چھیڑا ہے اور اس میں کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ ہم نے یہی بات الگ انداز میں بیان کی تھی۔ اب کیا بیان کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ انہوں نے 10 مراتب صحابہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جب امیر معاویہ عام صحابی ہیں اور عام صحابہ میں شامل ہیں تو عام صحابی بول کر یہاں تک اگر آپ رک جاتے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن آپ نے کیا بولا؟ آپ نے یہ کہا کہ جب عام صحابی ہیں تو بار بار ان کا ذکر لا کر اہل سنت کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے اعتراض اس بات پر خاص طور سے ہے کہ کسی صحابی کے ذکر سے اور ان کا بار بار تذکرہ لانے سے اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنا ہوتا ہے؟ کیا اہل سنت والجماعت کی بدنامی کا یہ باعث ہے؟ العیاذ باللہ۔ دوسری بات آپ نے یہ بھی تو بولی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سنیت کی بنیاد نہیں ہے۔ اگر سنیت کی بنیاد نہیں ہے، اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ، جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء المیت بفضائل اہل البیت اس رسالے کے اندر امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرنا اور ساتھ ہی اہل بیت کی محبت کو دل میں بسانا۔ تو یہ جملہ آپ نے بولا کہ اہل سنت والجماعت کی بنیاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
عنہ پر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت میں کوئی شامل ہو کے دکھائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر. آپ نے یہ بھی بولا اس بعد والی کلپ کے اندر کہ تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل. تو جناب سن لیجئے، الحمدللہ بفضلہ تعالی میرے مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ نے مجھے یہ سکھایا بھی ہے، اور میں نے حضرت کی زندگی سے یہ سیکھا بھی ہے کہ جب بولتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں ہی بولتے ہیں. بلا وجہ آپ جیسے حضرات کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی بولا کہ جو تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل نہیں رکھتا اور مجمع میں بول پڑتا ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. میں اس جملے پر ایک ہی بات عرض کروں گا کہ آپ کو اگر عالم ہونے کا زعم ہے، حالانکہ آپ ہیں نہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، دوسرے تو جانتے ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں نہیں آپ. اور اگر آپ کو عالم کا زعم اور خیال ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جس رسالے کا آپ نام لے رہے ہیں اس رسالے کا نام تک آپ کو لینا نہیں آ رہا. آپ نے 3 بار اس رسالے کا نام لیا. پہلی بار آپ نے کہا الاعتقاد الاحباب. کسی بھی پڑھے لکھے طبقے سے جو عالم دین ہے، علم نحو سے جس کا تعلق ہے، اس سے پوچھ لیجئے گا کیا اضافت مانویہ میں مضاف پر الف لام داخل ہوتا ہے؟ آپ کو تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے رسالے کا نام لینا نہیں آ رہا ہے، اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں کہ جو پڑھتے نہیں ہیں. کچھ لوگ بولتے زیادہ ہے، پڑھتے کم ہے. آپ نے اس رسالے کو کیا پڑھا جس کو آپ نے دلیل بنایا تھا؟ اس کا نام تک آپ کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، آپ نام تک نہیں لے پا رہے ہیں. الاعتقاد الاحباب اعلیٰ حضرت کا رسالہ الاعتقاد الاحباب کے نام سے ہے نہیں، اعتقاد الاحباب کے نام سے ہے. یعنی الاعتقاد نہیں بولا جائے گا، اس پر الف لام نہیں آئے گا، چونکہ ضابطۂ نحویہ ہے اضافت مانویہ میں مضاف پر الف لام نہیں آتا. یہ چیز یاد رکھ لیجئے. دوبارہ آپ نے پھر بولا، تب بھی یہی کہا الاعتقاد الاحباب. تو پہلے میاں نام لینا تو سیکھ لیں، تب جا کر کے کسی کا رد کرنا. اعلیٰ حضرت کے جس رسالے کو اور جس عبارت کو آپ اپنی غلط بیانی کی تسویب و جواز میں پیش کر رہے ہیں، کم سے کم اس کا نام ہی صحیح لے لے، اس کی اردو پڑھنا سیکھ لیں آپ. تیسری بار جب آپ نے تفصیلی نام لیا تو تفصیلی نام میں آپ نے کہا اعتقاد الاحباب. نہ جانے کیسے اچانک جملہ جو ہے آپ کی زبان پر آ گیا اور الف لام آپ کی زبان سے ہٹ گیا، اعتقاد الاحباب بول دیا. لیکن پھر بھی غلطی آپ نے کی، اعتقاد الاحبابی فی الجمیلی والمصطفیٰ وآلی والاصحاب بولا. حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو آل ہے نا، آل یہ معرف باللام ہے اور یہ الجمیل پر معطوف ہے. فی الجمیلی والمصطفیٰ والآلی والاصحاب. اب میں احباب سے کہنا چاہوں گا کہ جن جناب کو اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کا نام بھی نہیں آ رہا ہے، وہ مجھے پڑھنے پڑھانے اور ذوق مطالعہ کی دعوت دے رہے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ پہلے کسی عالم کی بارگاہ میں جا کر اس کا صحیح سے نام یاد کر لیں، تاکہ یہ رسوائی کے دن آپ کو دیکھنے نہ ملے. کسی نے کہا تھا کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریباں تو چاک چاک ہوا. ایک بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے جو مشاجرات صحابہ والا عقیدہ ہے، عقیدہ سابعہ، اس میں آپ نے عام جو صحابی بولا تھا اس کی تصویب اور اس کو درست قرار دینے کے لیے یہ عبارت پیش کی کہ ہم نے تو صرف عام بول دیا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا ہمیں تو آپ بہت پہلے سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. اور غیر عالم کے لیے واز کہنا حرام ہے، یہ آپ پر پوری طرح فٹ ہوتا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے کو آپ نے استدلالن پیش کیا کہ تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی تان جائز نہیں، چہ جائے کہ ام المومنین
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جناب رفیع میں تان کریں. حالانکہ بعد والا جملہ آپ نے کوڈ نہیں کیا ہے. انصاف علمی یہی تھا کہ پورا جملہ آپ لکھتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کسی ادنا صحابی، پہلی بات کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ادنا کا لفظ استعمال کیا تو کسی صحابی کا خاص طور پر نام نہیں لیا، مطلقاً بولا ہے. اور المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. یہ ضابطہ جا کے اصول فقہ پڑھ لیجئے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عبارت کو اپنی غلط بیانی پر آپ جو پیش کر رہے ہیں، اور آپ نے جس وقت بولا تھا عام صحابی، تو جناب اس وقت تو آپ نے نہ کتاب آپ کے پاس تھی، نہ حوالہ آپ نے کوٹ کیا تھا، نہ آپ نے کسی کا ریفرنس دیا تھا. ضمناً بات آئی تھی، آپ بیان کر کے چلے گئے. یہ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی یاد رہے، میں بار بار احباب اہل سنت سے کہتا ہوں کہ عام لفظ سے زیادہ اعتراض مجھے اس پر ہے کہ آپ نے کہا اہل سنت کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے، اور آپ نے بولا کہ اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹکی ہوئی نہیں ہے. یہ جملے میرے نزدیک زیادہ قابل گرفت ہے. اور عام کی جو بات ہے تو وہ میں انصاف علمی کے خلاف سمجھتا ہوں. آپ اس کا حوالہ دیجئے، کون سی کتاب سے آپ نے اٹھا کر 10 مراتب بیان کیے ہیں. اور اگر آپ بات کریں اور یہ کہیں کہ سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو یاد رہنا چاہیے کہ میں ناگپور ابھی الحمدللہ رب العالمین ماضی قریب میں بھی حضرت بابا تاج الدین کے عرس کے موقع پر بھی گیا تھا. اور پچھلے سال بھی میں محرم الحرام کے موقع پر شترنجی پورا کے مسلمانوں نے مجھے بلایا تھا، جن میں حاجی غلام مصطفیٰ اچھو بھائی وغیرہ ہیں. ان حضرات نے بلایا تھا اور آپ سے بات کرنے کے لیے آپ نے اپنے میڈیٹر، جن کا نام غالباً جو اب میرے ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے یہ نام کو دوسرا بھی ہو، لیکن میں سمجھ رہا ہوں حاجی عبد القادر، ان کو آپ نے میڈیٹر بنا کر بھیجا تھا. ذرا انصاف سے کام تو لو. وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے جھوٹی آڈیو جاری کر دی. اور حاجی عبد القادر صاحب جن کو میڈیٹر بنایا تھا، آخر میں انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں میری تیاری نہیں ہے. آپ آج بھی الحمدللہ میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں. چہرہ دکھانے کی بات نہیں، میں میدان میں آنے کو تیار ہوں. آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ کی تیاری ہو آپ آ جائیں اور بیٹھ جائیں. میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے غلط بولا ہے، میں کل بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے کسی جو ہے بے ہوشی کے عالم میں یہ بیان دیا ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جملے غلط بولے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان سے پرہیز کریں. آپ کا تقاضا تو یہ تھا کہ رجوع کر لیتے، لیکن بار بار اس غلطی پر اڑے ہوئے ہیں. جناب اسی کو منطق کی زبان میں جہل مرکب کہتے ہیں. آپ دوسروں کو جاہل ہونے کا ٹائٹل اور لقب دے رہے ہیں. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کو نہ تو اردو پڑھنا آتی ہے، اور اردو نہ پڑھنے کی جو بات ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ نے ایک جملہ اس میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عقیدہ سابعہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس میں ایک لفظ ہے، ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے، اور ان سب کو مورد لغزش بر غلط و خطا اور حضرت اسد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں. الحمدللہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت امیر معاویہ اور دیگر حضرات جن سے مشاجرات ہوئے ان سے بہت اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے. ہمارے نزدیک، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. اس میں آپ نے اردو کا ایک لفظ پڑھا، مگر بئی ہما لفظ ہے. بئی ہما کا مطلب ہے ان تمام کے باوجود، جس کو عربی میں مع انا سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اردو میں باوجود کے. بئی ہما یعنی ان تمام کے باوجود. اور جناب کیا بول رہے ہیں؟ مگر بئی ہما جن کو اردو کا صحیح سے لفظ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، وہ ہم لوگوں کو دعوت مطالعہ دے رہے ہیں. بفضلہ تعالی رب قدیر کا کرم ہے، مستند اداروں سے، معتبر اداروں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، مجھ سے ان مسائل پر بات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں.
نہ میں نے کل چہرہ چھپایا تھا نہ آج چھپایا، میں تو ناگپور آپ کے لیے اور آپ سے بات کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اگر یقین نہ ہو تو حاجی غلام مصطفیٰ جو شطرنجی پورے والے ہیں، اچھو بھائی ہیں، ڈاکٹر بھائی ہیں، صدام ہیں، یہ سب حضرات ہیں، ان سے آپ معلوم کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ علماء میں آپ حضرت مفتی منصور صاحب قبلہ اور حضرت مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، ان سے آپ بات کر لیجئے، یہ بتا دیں گے۔ اور جب چاہے جس وقت چاہے جو تاریخ چاہے آپ متعین کر لیں۔ فقیر نہ کل آپ سے پیچھے ہٹا تھا نہ آج آپ سے پیچھے ہٹا ہے۔ میں اعتقاد الاحباب کو ہی سامنے رکھ کے آپ کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے بفضلہ تعالی تیار ہوں۔ بس یہ چند جملے تھے، میں نے آپ کی مہمیز اور آپ کی تحریض پر میں نے یہ جملے بولے ہیں، ورنہ میں تو اپنا موقف بیان کر کے خاموش تھا، اور جو حالات تھے میں نے اس پر بھی کبھی کوئی آڈیو نہیں بنائی۔ لیکن جب چھیڑو گے تو سمجھ لینا چھوڑنا یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریوا تو چاک چاک ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر قائم رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔